تو حضرت عبد المطلب جب اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کے آتے ہیں تو مکہ کے لوگ آ جاتے ہیں، کہتے ہیں عبد المطلب نہ ہمیں قربان کر دے، ہم سے پیسے لے لے، ہمارا مال لے لے، لیکن عبداللہ کو قربان نہیں کرنا۔ اگر عبداللہ قربان ہو گیا تو مکہ حسن کا یتیم بن جائے گا، مکہ کی جوانی یتیم ہو جائے گی، مکہ کا حسن چلا جائے گا، مکہ کی عزت چلی جائے گی، مکہ کی شان و شوکت چلی جائے گی۔ اب سارے لوگ اکٹھے ہو کے کہتے ہیں کہ نا عبد المطلب ہماری جانیں لیتا چلا جا، لیکن عبداللہ کی ہم تکلیف برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ جو فضیلتیں رب عطا فرماتا ہے ان کے حوالے سے سننے کی کوشش کریں گے۔ آپ احباب کوشش فرمائیے گا توجہ کے ساتھ اور کامل توجہ میری طرف رکھیے گا۔ خالق لم یزل کے پیارے حبیب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے اندر ایک دن ارشاد فرمایا کہ انا ولد ذبیحین، فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اے میرے ساتھ وقت گزارنے والوں، میں دو ذبیحوں کی اولاد ہوں۔ مطلب کہ دو ایسے میرے جد میں آتے ہیں، دو ایسے والد میرے نسب میں آتے ہیں کہ جو رب تعالیٰ کی راہ میں ذبح کیے گئے۔ فرمایا کہ پہلے جو میں اور آپ جانتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کو ذبیح اللہ کہا جاتا ہے، لیکن دوسرے ذبیح کون ہیں؟ یہ اکثر بلکہ اکثر سے بھی زیادہ تعداد کہی جائے نا تو وہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ دوسرے ذبیح کس کو کہا جاتا ہے۔ ایک ذبیح اللہ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، لیکن دوسرا ایسا شخص کہ جس کو اللہ رب العالمین کے نام پہ قربان کیا گیا یا قربان کرنے کے لیے لایا گیا، لوگ بہت کم جانتے ہیں۔ آپ کے سامنے میں بات رکھوں گا۔ مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دو ذبیحوں کی اولاد ہوں۔ اچھا، ایک ذبیح تو حضرت اسماعیل علیہ السلام، دوسرے ذبیح جو اکثر نہیں جانتے، اچھا وہ ہے کون سے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی اولاد چلی کیونکہ ان کی ایڑیوں سے آب زمزم کا کنواں نکلا تھا، تو ان کی اولاد آب زمزم کے کنویں کی مالک بنی۔ اچھا، انہی کی وراثت میں نا وہ کنواں چلتا رہا، وہ چشمہ پانی کا زمزم کا چشمہ جو تھا وہ انہی کے حوالے سے چلتا رہا۔ وقت گزرتا جب قبیلہ بنو جرہم والے آئے نا تو ان نے کیا کیا کہ وقت گزرتے کافی گزرا تو ان نے ظلم کرنے شروع کر دیے۔ اچھا، جو حاجی حج کرنے کے لیے آتے یا اور بھی معاملات کے لیے آتے، جو ہدیہ خانہ کعبہ کو دیتے، جو ہدیہ بیت اللہ کو دیتے، جو سلسلہ کار اسلام کے نام پہ وہ لاتے، یہ جرہم والے سارے کے سارے خود کھا جاتے۔ اچھا، ان نے مکہ کے اندر ظلم کرنا شروع کر دیا، ستم کرنا شروع کر دیا۔ رب کریم نے ان کو مکہ کے اندر سے نکالنے کے انتظام فرما دیے۔ اچھا، جب دوسرے قبیلے والوں نے ان کے اوپر حملہ کر کے ان کو مکہ پاک سے نکالا تو یہ نکلتے جو سونے کے ہرن، تلواریں اور زریں تھی، یہ آب زمزم کے کنویں میں ڈال کے کنویں کو بند کر کے چلے گئے۔ اچھا، کنواں بند ہو گیا۔ زمزم کا جو کنواں لوگوں کو پانی دیتا تھا، چشمہ پانی دیتا تھا، یہ چشمہ بند ہو گیا۔ آج کے بعد لوگوں کو پانی ملنا مشکل ہو گیا۔ بڑا وقت گزر گیا، لوگ بھول گئے، جدیں گزر گئی، صدیاں گزر گئی، لوگوں کے ذہن سے بھی نکل گیا بھئی ادھر کوئی زمزم کا کنواں ہوتا تھا۔ ایک دہاڑے میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ یہ حتیم کعبہ کے اندر آرام فرما رہے تھے۔ بعد نے کہا کہ خانہ کعبہ کے حرم میں آرام کر رہے تھے۔ جب آرام کر رہے تھے تو ان کو آواز آئی کہ اٹھو اور برہ کو کھودو۔ اب یہ پریشان بھئی برہ کیا چیز ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں تھا۔ پھر سو گئے۔ دوسرے دن جب سوئے تو آواز آئی کہ مدمدہ کو کھودو۔ اب یہ بھی حیران بھئی مدمدہ ہے کیا۔ تیسرے دن جب یہ سوئے نا تو ان کو آواز آئی کہ طیبہ کو جا کے کھودو۔ یہ حیران اور پوچھنے لگے بھئی آواز یہ تو بتا یہ طیبہ ہے کیا، یہ معمولات سارے ہے کیا، میں کس کو کھودوں جا کے۔ آواز نے کہا زمزم کے کنویں کو کھود۔
اب یہ پریشان تھے، صبح کو اٹھے، سارے قریش والوں کو اکٹھا کیا، کہنے لگے جناب کو جانتے ہیں کہ یہ زمزم ہے کیا چیز، یہ کنواں کون سا ہے؟ سارے لوگ کہنے لگے بھی ہمیں تو نہیں پتا، تجھے کس نے بتا دیا؟ فرمانے لگے کہ میں سویا تھا تو مجھے خواب میں یہ چیز بتائی گئی۔ لوگوں نے کہا اچھا ایسا کر، پھر جا کے سو جا، اگر تو خواب دوبارہ آئے تو آواز جہاں سے آئے تو پوچھنا کہ مجھے یہ بھی تو بتاؤ کہ وہ ہے کہاں، اس کی نشانی کیا ہے، جگہ کون سی ہے، مجھے پتا تو ہو نا، میں نے کہاں جا کے کھودنے؟ کہتے میں سویا تو آواز آئی کہ بھئی اٹھو زمزم کو کھودو۔ کہتے میں حیرانگی کے عالم نے پوچھا بھئی یہ تو بتا دے زمزم کھودنا ہے تو زمزم ہے کہاں پہ، کس جگہ میں واقع ہے جو میں جا کے کھودوں؟ کہتے ہیں اسی عالم میں تھا، مجھے آواز آئی کہ زمزم کی نشانیاں 4 ہیں، وہاں گوبر بھی ہوگا، وہاں خون بھی ہوگا، وہاں کیڑیوں کی بلیں بھی ہوں گی، چنٹیوں کی بلیں بھی ہوں گی، اور ایک سفید پڑوں والا کوا آئے گا، آ کے وہاں پہ چونج مارے گا۔ کہتے ہیں میں اسی عالم میں ابھی حرم میں ہی بیٹھا تھا کہ ایک قبیلے کی گائے نا جس کو ذبح کر رہے تھے، ان سے بھاگ کے حرم میں خانہ کعبہ کے تھوڑا سا قریب آ کے گر گئی۔ کہتے ہیں وہیں پہ ان لوگوں نے ذبح کیا تو خون بھی وہیں گرا رہ گیا، گوبر بھی وہیں پڑا رہ گیا۔ کہتے ہیں 2 نشانیاں پوری ہو گئی، اچانک میں نے دیکھا کہ پاس کیڑیوں کی ایک بل بھی تھی۔ کہتے ہیں میں نے کہا کہ 3 نشانیاں لیکن کوا آیا نہیں۔ کہتے ہیں آسمان سے کوا اڑتا اڑتا آیا، آ کے چونج مارنے لگا تو میں سمجھ گیا کہ یہی زمزم کا کنواں ہے، یہاں پہ زمزم کا کنواں ہے، میں نے یہی پہ کھودنا ہے۔ اب تاریخ نے یہ منظر لکھا ہے کہ میرے اور تیرے نبی کے دادا نے زمزم کا کنواں کھودا۔ اب ایک بندہ کہتا ہے کہ بھئی میں مکے جاؤں گا، زمزم لے کے آؤں گا، خود بھی پیوں گا، بچوں کو بھی پلاؤں گا۔ میں کہتا ہوں مولوی صاحب وسیلے کو مانتا ہے؟ کہتا نا نا وسیلہ تو نہیں مانتا۔ تو میں نے کہا زمزم پینا چھوڑ دے، ارے یہ بھی تو نبی کے دادا کے وسیلے سے نصیب ہوا ہے۔ میں نے کہا پھر زمزم بھی نہ پیا کر، کیونکہ یہ بھی نبی کے ایڑیوں سے ملا تھا لیکن چھپ گیا تھا۔ پھر میرے اور تیرے کے نبی کے دادا نے اس کو بازیاب کروایا تھا۔ اچھا اس میں اور بڑا کثیری کے واقع ہے، جب حضرت عبد المطلب نا اس کنویں کو کھودنے لگے، قریش والے لوگ آگے، کیونکہ ان کے جو لات اور عزا بت تھے نا، ان دونوں کے درمیان میں یہ کنواں تھا۔ اچھا وہ کہنے لگے بھی ہم نہیں کھودنے دیں گے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا بھئی اتنی طاقت ہے لے آؤ لیکن میں کنواں کھود کے رہوں گا۔ وہ قریش والے آئے تو حضرت عبد المطلب کا صرف اس وقت ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا حارث۔ اچھا حارث نام تھا، ایک بیٹا تھا۔ کہا کہ بیٹا ایسا کر، میں قریش والوں کو روکتا ہوں، تو کنواں کھود۔ جب کھودنے لگے تو قریش والوں نے ایک تانا دیا، کہنے لگے عرب میں نا جس کا ایک بیٹا ہوتا تھا یا نہیں ہوتے تو اس کو ابتر کہا جاتا تھا، بھئی اس کی اولاد ہی نہیں ہے۔ کہنے لگے کہ عبد المطلب ہم سے کیا پنگا لیتے ہیں، وہ تیری تو اولاد ہی نہیں ہے جو تو ہمارے ساتھ دشمنی لے سکے۔ حضرت عبد المطلب نے وہاں پہ ایک منت مانگی۔ منت کیا کہ مولا اگر تو مجھے 11 بیٹے دے گا نا تو ان میں سے ایک بیٹا میں تیری راہ میں قربان کروں گا۔ اچھا یہ منت مانگی تھی، اب کنواں کھودنا پھر شروع کر دیا۔ کنواں کھودا، تھوڑا سا کنواں کھودا تو اندر سے ہرن نکل آئے، سونے کے ہرن کے سینگ اور ساتھ کچھ تلواریں تھی جو اندر سے نکلی۔ اچھا پھر لوگ آگے کہنے لگے کہ عبد المطلب بھئی یہ تیرے کے اکیلے کے نہیں ہمارا بھی حصہ ہے۔ وہ کہنے لگے جناب میں نے کھودا ہے، سب کچھ میرا ہے، تمہیں کہاں سے دے دو؟ اب یہ بات چل رہی تھی کہ نیچے سے پانی بھی نکل آیا۔ اب سارے قریش آگے اور کہنے لگے کہ عبد المطلب اس میں ہمارا حصہ ہے، ہمیں بھی دو، ہماری ملکیت ہوگی۔ فرمائیں گے نا جس نے کھودا ہے اسی کی ملکیت ہو۔ جھگڑا ہونے لگا تو فرمان لگے چلو کسی سیانے سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ وہاں شام کے اندر کہتے ہیں ایک کاہنہ تھی بڑی سیانی، اس سے جا کے یہ فیصلہ کروانے لگے کہ بتاؤ پانی کس کا ہے، یہ سونے کے ہرن وغیرہ کس کے ہیں۔ پانی کا فیصلہ ہونے لگا، اب سواریاں باندھی، چلو جی اس کاہنہ کے پاس چلتے ہیں۔ اب سفر ہو رہا ہے، آدھ راستے میں پہنچے تو حضرت عبد المطلب کے قافلے کا پانی ختم ہو گیا۔ اچھا جب پانی ختم ہوا تھوڑا آگے بڑے شدید قسم کی پیاس لگی، اب پیاس بھی لگی ہے، سارے معمولات بھی ہیں، اب پریشان ہو گئے۔ سب کو بٹھا کے مشورہ کیا بتاؤ بھی کیا کرنا ہے۔ کہنے لگے ایسا کرتے ہیں قبریں کھود لیتے ہیں،
اور جو پہلے فوت ہو جائے سب اس کو دفنا دیں. ساروں کی لاشوں کو ضائع کرنے سے بہتر ہے ایک کی لاش ضائع ہو جائے. جو فوت ہوتا جائے گا دوسرے اس کو دفناتے چلے جائیں, جو آخر میں ایک بچ جائے گا اس کی لاش ضائع ہو جائے گی. اب یہ باتیں چل رہی تھی, نبی پاک کے دادا فرمان لگے کہ بھئی ایسے مایوسوں کے مرنے سے بہتر ہے کہ ہم راستے میں سفر کر کے مر جائے, تاکہ قریش والے دوسرے قبیلے والے یہ نہ کہے کہ عبد المطلب اپنی بات سے پھر گیا ہے. اب سارے لوگوں نے دیکھا کہ جب میرے اور آپ کے نبی کے دادا اپنی اونٹنی پہ بیٹھتے ہیں, اب بیٹھ کے چلنا شروع کیا ہے, تو دیکھتے ہیں کہ جب اونٹنی اپنا قدم اٹھاتی ہے اس کے نیچے سے پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے. اب سارے قافلے والے پانی پیتے ہیں, دوسرے قافلے والے کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں آ کے پانی پی لو. تو قافلے والے کہتے ہیں عبد المطلب ہم نے شام نہیں جانا, ہمیں پتہ چل گیا ہے جو رب تجھے یہاں پانی دے سکتا ہے مکے کا کنواں بھی رب نے تجھے عطا فرما دیا ہے. فرمایا جو رب تجھے صحرا میں پانی دے سکتے ہیں ہمیں پتہ چل گیا تجھ سے جگڑنا نہیں, رب تجھے مکہ میں بھی پانی عطا فرمائے. اچھا یہ پانی کا مسئلہ حل ہو گیا, کہنے لگے سونا تو کچھ ہمیں دے دو. نبی پاک کے دادا نے فرمایا کہ سونا تمہیں نہیں دوں گا, لیکن ایک کام ہے کہ ہم کوڑا ڈال لیتے ہیں. اب دو تیرے نصب کی ڈالی گئی, 2 بیت اللہ کی ڈالی گئی, 2 حضرت عبد المطلب کی ڈالی گئی, 2 جناب ڈالی گئی جو ہے ان کے ناموں کی جو سے لوگ تھے. اچھا پہلی کوڑا نکالی گئی تو جو سونے کی تلواریں تھی نا وہ ساری کی ساری خانہ کعبہ کے نام پہ نکل آئی. اچھا اب کافروں کا بھی اور کوڑا ڈالا جائے. دوسرا کوڑا ڈالا گیا تو جو سونے کے ہرن تھے یہ نبی پاک کے دادا کے نکل آئے. اب ان دوسرے قبیلوں والوں کو کچھ بھی نہ ملا, ہاتھ ملتے واپس چلے گئے. اب وقت گزرتے کافی سال گزر گئے. ایک دن حضرت عبد المطلب سوئے تو آواز آئی کہ چل قربانی کر, اٹھ اپنے وعدے کو پورا کر. کہتے ہیں میں حیران تھا, میں نے صبح اٹھ کے تو مرغی ذبح کر دی, پھر اٹھ کے میں نے چیزیں ذبح کرتا گیا, لیکن مجھے جو وعدہ تھا نا میرا کہ مولا تو 11 بیٹے دے گا تو میں ایک ذبح کروں گا وہ بھول چکا تھا, لیکن رب نے مجھے 11 بیٹے عطا فرما دیے تھے. کہتے ہیں ایک دن نا میں سارے جانور ذبح کر کے تھک کر کے بیٹھا, پھر آواز ہے تو میں نے کہا کہ مجھے یہ تو بتا دیجئے کہ میں نے ذبح کسے کرنا ہے. تو آواز میں کہا گیا کہ تو نے ہمارے ساتھ وعدہ نہیں کیا تھا کہ مولا 11 بیٹے دے تو میں ایک قربان کروں گا, اب وقت آ گئے ہیں ان 11 میں سے ایک میرے نام پہ قربان کر. اب جب یہ آواز سنی صبح کو اٹھے, سارے بیٹوں کو اکٹھا کر لیا, کہا بھی بیٹا یہ منت ہے, اب بتاؤ کہ میں اس کا کیا حل کروں. تو اس کے اندر نا میں اپنے نوجوانوں کے لیے پیغام دینا چاہتا ہوں. وہ 10 بیٹوں 11 بیٹوں کو باپ کہتے ہیں کہ بتاؤ تم میں سے کس کو ذبح کروں. لیکن اگر ہمارے دور کے بیٹے ہوتے نا تو کہتے بیٹ ابا جی تسا سانو جی کرنا ہے تے اساں 11 رال کے تانو ہی نہ کوڑدا, یہ گل ہی مک جائے. کیونکہ ہماری تربیت کچھ ایسی ہو گئی ہے نا, آج کل وہ نہیں ہوتا باپ جی تسا رگڑے جاؤ تے رگڑے جاؤ, اساں کوئی نہیں رگڑے جانا. آگے مزید بات نہیں کروں گا, ٹاپک نہیں ہے یہ والا. اچھا پوچھا گیا, سارے بیٹے کہنے لگے جی ابا جان آپ جس کو چاہیں قربان کر دیں. اب کوڑا ڈالا گیا, لیکن اس سے پہلے نا مکے کی گلیوں کے اندر ایک شور ہوا کرتا تھا. وہ شور کیا تھا, جہاں سے میرے اور تیرے نبی کے ابا جان حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے تھے نا, لوگ کہتے تھے عبداللہ تو مکہ کا چاند ہے, عبداللہ تو مکہ کا حسن ہے, تیرے بنا مکہ میں حسن ہی کوئی نہیں, تیرے بنا مکہ میں چاند ہی کوئی نہیں, تو ہماری شان ہے, تیرے جیسا حسین بندہ ہی کوئی نہیں. سارے لوگ یہ کہتے تھے. اب 11 بیٹے اکٹھے کیے گئے, اب 11 کے نام کا کوڑا ڈالا جاتا ہے. اب 11 کے ناموں میں سے میرے اور تیرے نبی کے ابا جان کا نام نکلتا ہے. اب حضرت عبد المطلب جب اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کے آتے ہیں تو مکہ کے لوگ آ جاتے ہیں, کہتے ہیں عبد المطلب نہ ہمیں قربان کر دے, ہم سے پیسے لے لے, ہمارا مال لے لے, لیکن عبداللہ کو قربان نہیں کرنا. اگر عبداللہ قربان ہو گیا تو مکہ حسن کا یتیم بن جائے گا, مکہ کی جوانی یتیم ہو جائے گی, مکہ کا حسن چلا جائے گا, مکہ کی عزت چلی جائے گی, مکہ کی شان و شوکت چلی جائے گی. اب سارے لوگ اکٹھے ہو کے کہتے ہیں کہ نانا عبد المطلب ہماری جانیں لیتا چلا جا, لیکن عبداللہ کی ہم تکلیف برداشت نہیں کر سکتے. اچھا اب سارا معاملہ بھئی کریں کیا, پھر بات حل کے لیے کانا کے پاس چلے گئے. وہ بندہ کہنے لگا بھئی معاملہ آسان ہے, اگر کوئی بندہ قتل کر دیا جائے تو اس کی دیت کیا ہے. کہنے لگا بھئی اس کو 10 اونٹ دیتے ہیں. کہا بھی بات کلیئر ہو گئی.
ایسا کرو ایک تیر پہ نام عبداللہ کا لکھو، ایک پہ اونٹ کا نکلو. اگر تو نام اونٹوں کا نکل آیا تو 10 اونٹ قربان کر دینا، اگر عبداللہ کا نکل آیا تو اونٹ 10 اور بڑھا دینا. اب تیر ڈالا گیا، جب پہلا تیر ڈالا گیا تو نام حضرت عبداللہ کا نکل آیا، اونٹ 20 ہو گئے. پھر تیر ڈالے گئے، پھر نام حضرت عبداللہ کا نکل آیا. اب قرہ ڈالتے گئے حتیٰ کہ 100 اونٹ ہو گئے. جب 100 اونٹ ہو گئے نا تو جب قرہ ڈالا گیا تو نام اونٹوں کا نکل آیا. میرے اور تیرے نبی کے دادا جان کہنے لگے کہ نہیں، ابھی مجھے کامل یقین نہیں، ایسا کرو قرہ ایک دفعہ پھر ڈالا جائے. جب قرہ ڈالا گیا نا، اب قرہ پھر نام نکلا اونٹوں کا. اب 100 اونٹ مصطفیٰ علیہ السلام کے ابا جان کے سر کا صدقہ اتارنے کے لیے اکٹھے کر لیے گئے، اور کہا گیا کہ عبداللہ کو ذبح نہیں کیا جائے گا بلکہ 100 اونٹ قربان کیے جائیں گے. آج کچھ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب عجیب معاملہ بن گیا، آپ لوگ دیگیں پکا لیتے ہو، حلوہ بنا لیتے ہو، شکر پاڑے منگا لیتے ہو، نمک پاڑے سموسے لے آتے ہو، محفل سجا لیتے ہو، پھر لوگ بلا کے ان کو کھلانا شروع کر دیتے ہو. اور میں نے کہا عقل کے اندھے کھلائے کیوں نہ، پلائے کیوں نہ؟ تو نبی کی ولادت کی بات کرتا ہے. میں نے کہا نبی کی ولادت تو بڑی دور کی بات ہے. میں نے کہا نبی ابھی دنیا میں نہ آئے تھے، رب نے نبی کے باپ کے سارے کے صدقے سے 100 اونٹ ذبح کروا کے حکم دیا گیا کہ عبد المطلب بلا لو، پرندے بھی آ جائیں، انسان بھی آ جائیں، درندے بھی آ جائیں. بھئی کرنا کیا ہے؟ کہا اور کچھ نہیں، نبی کے باپ کے سارے کا صدقہ کھلانا. اللہ اکبر. میں نے کہا یار ساڑھا چھوٹا چھوٹا میلاد بھی بڑی مرچہ لاندہ ہے. وہ دسو تو صحیح یار 100 اونٹ والے صدقے نے کنی مرچ لائی ہوئی. اگر میں میلاد کی دلیلیں نہیں دے رہا، اگر اس پہ بات ہوتی تو پھر بڑی ساری باتیں آ جاتی. لیکن المختصر اب یہ تو تھا مصطفیٰ علیہ السلام کی وہ فرمان کہ میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں. اس کے علاوہ اب میں نے آپ کے سامنے جو